إدريس نوح صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر الختم الأنبياء۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی توبہ قبول نہیں کی تھی۔ ہم نے سورہ اعراف میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، جادوگروں کا واقعہ پڑھا تھا۔ یہاں اللہ نے دوبارہ اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ فرعون کون تھا؟ بہت ظالم بادشاہ، بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والا، انہیں غلام بنا کے رکھتا تھا، ان سے مشکل کام کراتا تھا۔ بنی اسرائیل فرعون سے بہت تنگ تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزات بھی دکھائے، جادوگروں کو بھی ہرا دیا، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا اور خود کو خدا کہتا رہا اور لوگوں کو فرعون کے آگے سجدہ کرنے اور فرعون کی بات ماننے کا کہتا رہا۔ فرعون تو ایمان نہیں لایا، لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کا علاقہ چھوڑ دو، اپنے ساتھیوں کو لے کر دور ایک اور جگہ پر چلے جاؤ، مصر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر چھوڑ کر نکل گئے، سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون کو جب خبر ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر مصر سے کیوں جا رہے ہیں۔ وہ اپنی ہیوج آرمی لے کر، فوج کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے ایک سمندر کے پاس آ کر پہنچے۔ آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون آ رہا تھا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا تو اس کے درمیان سے راستہ بن گیا جو خشک تھا، ڈرائی تھا، چلنے کے قابل تھا، جس پر چل کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر کی دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا نا کہ پانی بھی اللہ کی بات مانتے ہیں، سمندر بھی اللہ کی بات مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ فرعون اور اس کی فوج بھی اس راستے پر موسیٰ کو فالو کرتے ہوئے پانی کے ڈرائی راستے پہ چلنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچے اور فرعون اور اس کے لوگ دریا کے بالکل درمیان میں تھے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا اور پانی اوپر چڑھنے لگا اور فرعون اور اس کے ساتھی پانی میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا جو روح قبض کرنے آیا تھا۔ تو فرعون کیا کہنے لگا؟ فرعون نے کہا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ نے فرعون کی توبہ قبول نہیں کی۔ اور کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا تھا۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرعون کی توبہ پر اس کو جواب دیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، جب ایمان لانے کا وقت تھا تب تو تم نے نافرمانی کی۔ تو کیا سیکھا ہم نے؟ اللہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، وہ سمندر کو پھاڑ کر اس میں ڈرائی راستہ بھی بنا سکتا ہے، اپنے بندوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا سکتا ہے۔ جتنا ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوگا نا، اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے، ڈیلے نہیں کرنا ہم نے۔ اس کے بعد آیت 98 میں یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جس نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لوگوں کو دین کی بات بتاتے تھے، اللہ کی بات بتاتے تھے، لیکن لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور اللہ پر ایمان نہ لاتے۔ یونس علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ لوگ مان جائیں، لیکن جب یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے اور قوم ابھی بھی گناہوں میں ہے، برائیوں میں ہے، تو انہوں نے قوم میں اعلان کر دیا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، اور خود وہاں سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور جب عذاب بادل کی طرح آسمان پر آ گئے تو وہ ساری قوم، عورتیں، بچے، جانور سمیت ایک کھلے میدان میں، گراؤنڈ میں جمع ہو گئے اور گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان سے عذاب ٹال دیا، یعنی عذاب نہیں آیا، اور اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا۔ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور کہہ کر چلے گئے تھے کہ اب عذاب آنے والا ہے، لیکن اللہ نے عذاب روک دیا۔ اور کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں سیکنڈ چانس دے دیا، انہوں نے سچی توبہ کی تھی۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے صرف قوم کی توبہ کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے مچھلی کا قصہ نہیں آیا، تو مچھلی کا قصہ یہاں پر نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ ہم آگے پاروں میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ
آپ کا پارہ یہاں کمپلیٹ ہوا. یونس علیہ السلام کی قصے سے ہم نے کیا سیکھا؟ قوم کی توبہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ یونس علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو ان پر عذاب آنے والا تھا، لیکن انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی، مگر جب ان کی توبہ آئی تو عذاب ٹل گیا. اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے. سلام 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 سلام